السلام علیکم، میں ہوں علی فرید خواجہ. میں چیئرمین ہوں کے ٹریڈ سیکیورٹیز کا. کے ٹریڈ از ون آف دا اسٹاک بروکریج جس کو بینک آف پنجاب یوز کرتا ہے ٹو انویسٹ ان اسٹاکس. اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اعجاز الرحمان قریشی صاحب سے، جو کہ گروپ ہیڈ ہے آپریشنس کے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بینک آف پنجاب کس طرح اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اور ینگ انٹرپرنورز جو نیا بزنس لانچ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے. اگر کسی بزنس نے کیپٹل چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے گروتھ کے لیے یا نیا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے، تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. اعجاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم فار دس پوڈ کاسٹ. آپ سے میں یہ سوال اٹس اے پلیجر. آپ سے یہ میں سوال پوچھوں گا، مگر اس سے پہلے آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور جرنی ود دا بینک، بیکاز آئی نو یو ہیو بین ایٹ دا بینک فار اے ویری لانگ ٹائم. تو آپ بینکنگ میں آئے کس طرح اور آپ کی جرنی کیسی رہی؟ بائی پروفیشن آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو میں نے جب میرے آرٹیکلس ختم ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے ایک ٹیکسٹائل جوائن کی. کوئی 1 سال سرو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں سیٹھ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے ایک ایم سی بی بینک میں اپرچونیٹی ملی. آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر بینکنگ کیریئر ود ایم سی بی بینک. وہاں پہ تقریباً میں کوئی 12-13 سال میں نے جاب کی. وہاں سے بینک آف پنجاب میں ٹاپ لیول کی جو N1 ہوتا ہے اس پوزیشن آفر ہوئی. آئی جوائن بینک آف پنجاب ان 2009. اس کے بعد سے میں بینک آف پنجاب کے ساتھ ہوں. آڈٹ کو ہیڈ کیا. اس کے بعد میں 2 سال تقریباً رسک کو ہیڈ کیا. اور پچھلے کوئی 7 سال سے میں آپریشنس کو دیکھ رہا ہوں. واو، سو یو نو ویریس پارٹس آف بینکنگ، کہ بینک چلتا کس طرح ہے، اس کا آپریشنس کیسے چلتا ہے. اور یہ تمام مینجمنٹ کی میں کہوں گا کہ سعادت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی اور آئی پروو مائی سیلف. تھینکس ٹو دیم. فیسینیٹنگ. جی، ایز اے آؤٹ سائڈر جب میں بینک کو دیکھتا ہوں اور ایک عام آدمی کی طرح، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں بینک کو کس طرح اپروچ کروں. اگر میں ایک بزنس رن کرتا ہوں تو میں ایک بینک کو اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہوتے ہیں. مجھے یہ تو سمجھ ہے کہ میں بینک میں ڈپازٹ کیسا ڈالتا ہوں اور اے ٹی ایم سے پیسہ وڈرال کیسا کرتا ہوں، مگر ایز اے بزنس اونر واٹس دا روٹ آف انٹریکٹنگ ود دا بینک، اور آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں اسمال بزنسز کو؟ جی دیکھیں، اوبویسلی کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اور اگر کوئی انٹرپرینیور ہے اور بزنس مین ہے تو اس کو یہ اسکل ہے اس کے پاس، تبھی وہ اپنا بزنس کر رہا ہے. اسی طرح وہ بینک کے پاس بھی جب اپروچ کرے گا تو بینک سے اس سے پیسے لینے کے لیے اس کو اس کی ریکوائرمنٹس کو میٹ ویٹ کرنا پڑے گا. بینک کی تقریباً 900 برانچز ہیں بینک آف پنجاب کی. اسی طرح ہر بینک کی تقریباً پورے بینکنگ سیکٹر کے ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی 15,000 کے قریب برانچز ہیں. تو کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی کسٹمر اپنی کسی بھی بینک کے پاس آ کے تو اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی بزنس نیڈس کے مطابق لون اپلائی کر سکتا ہے. اب اس کے لیے کیسے وہ اپروچ کرے گا، کس کو اپروچ کرے گا. دیکھیں، ہمارے جتنے بھی برانچ مینیجرز ہوتے ہیں دے آر اسکلڈ اور equipped with انفارمیشن کہ وہ گائیڈ کر سکیں کہ آپ جب ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی کیا نیڈ ہے، آپ کا بزنس سائز کیا ہے، آپ کے بزنس سائز میں آپ کو فنڈنگ ریکوائرمنٹ کس طرح کی ہے، لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں ٹو دا ریلیونٹ پرسن. ہمارا مثال کے طور جس سیکٹر کے بات آپ کر رہے ہیں، ایس ایم ای سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، ایس ایم ای سیکٹر کے ریفرنس سے ہماری تمام ریجنس میں پریزنس موجود ہے. ہمارے برانچ مینیجرز آپ کو کسی بھی ریلیونٹ پرسن کے پاس اپروچ کروا دیں گے، آپ اس سے میٹ وتھ کریں گے، وہ آپ کو اسیس کرے گا. آپ کی جتنی ہیلپ آپ کو چاہیے اپنی لون اپلیکیشن فل ان کرنے کے لیے، آپ کی ریکوائرمنٹ نیڈ کو اسیس کرنے کے لیے. دیکھیں، اپیرنٹلی شاید آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے، لیکن ڈاکومنٹس میں اس 10 لاکھ کو کیسے پروو کرنا ہے ود دا ریکڈز جو آپ کے بزنس کے موجود ہیں، جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس ہیں، ان ساروں سے کوریبریٹ کر کے وہ اپنی نیڈ کو آپ نے اسیس کروانا ہے فرام دا آئی پوائنٹ آف بینکر. تو وہ آپ کو تمام اس میں ہیلپ کرے گا. ہمارا جو ریلیشن شپ مینیجر ہے وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا، آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ بھی کرے گا آپ کو فل ان کرنے میں، اور پھر وہاں سے اپلیکیشن آپ کی ہمارے پاس ہیڈ آفس میں آ جاتی ہے. ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ہمارا پورا ایک علیحدہ سے سیٹ اپ بنا ہوا ہے ہیڈ آفس لیول پہ.
اور وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے. اگر آپ اسمال سائز میں ہیں, میڈیم سائز میں ہیں, تو وہ اس کے مطابق اس کے ریلیونٹ سیکشنز ہیں, اس میں آپ کی اپلیکیشن چلی جاتی اور اس کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ آپ کی دوبارہ سے اسیس ہوتی ہے. یہاں پہ کراس چیک ہوتی ہے, ریویو ہوتی ہے. اگر آپ کی لون ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور آپ کا اس میں ہمیں کولیٹرل کی اگر ضرورت ہے تو ہم آپ سے اس کو کولیٹرائز کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور اگر ایسی نیڈ ہے جو بزنس آپ کا کاپ اپ کر سکتا ہے, میٹ وتھ کر سکتا ہے, تو ہم اس کو سم ٹائمز وداؤٹ کولیٹرل بھی آپ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب یہ جو میں نے ایس ایم ای کی ریفرنس سے بات کی, یہ تو کراس پاکستان ہماری 900 برانچز ہیں. کراس پاکستان آپ اس میں کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کسی برانچ کے تھرو بھی. اگر آپ پنجاب بیس کی بات کریں تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی کچھ انیشیٹوز ہیں جو اس میں سبسڈائزڈ ہیں اور ایزی ٹو گیٹ ہیں. اس اسکیم میں بھی جسے آسان کاروبار اس وقت ایک اسکیم چل رہی ہے جس میں ایک 1 ملین سے 5 ملین تک کی لینڈنگ ہے, پھر 5 ملین سے 30 ملین تک آپ کی لینڈنگ ہے. تو جو 5 ملین تک کی لینڈنگ ہے وہ تو وداؤٹ کولیٹرل ہے. وہ جسٹ آپ کی بزنس پرپوزیشن ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کے بزنس کے لیے آپ کو کیا چاہیے. پہلے سب سے جو بھی انٹرپرینور ہے اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا بزنس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کے مطابق اس کی فیزیبلٹی بنی ہو, تاکہ اس کی نیڈ اسیسمنٹ کوئی تھرڈ پارٹی یعنی جو کہ بینکر ہے وہ کرنا چاہے تو آپ کی زبانی کہے بغیر آپ کے کاغذ بولنے چاہیے کہ آپ کا بزنس ریکوائرمنٹ بنتی ہے اور آپ اس طرح سے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں اگر ود دا ہیلپ آف دا ڈیٹ جو آپ بینک سے ریسیو کریں گے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس مور کلیئرلی. مگر اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ بیسکلی اگر کسی کو بینک آف پنجاب سے لون چاہیے, بزنس میں سپورٹ چاہیے کیپٹل کے لیے, اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے, ورکنگ کیپٹل کے لیے, تو وہ آپ کی برانچ چاہیے. آپ کی 900 برانچز ہے اور برانچ کے اندر جو برانچ مینیجر بیٹھا ہوگا ہی از ٹرینڈ ٹو ہیلپ یو اینڈ وہ آپ کی ساری ہیلپ کرے گا کہ اپلیکیشن کس طرح فل کرنی ہے. آپ کوئی تھریش ہولڈ ہے کہ یہ اس سائز کے بزنس اپلائی کر سکتے ہیں لون کے اور اس سے چھوٹے نہیں کر سکتے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر آپ ایک سول پروپرائٹر ہیں جی تو آپ آئیے, آپ اپنی پرچون کی دکان چلا رہے ہیں, آپ آئیے ہمارے پاس, آپ آ کے اپنی ریکویسٹ کریں, ہم آپ کے بزنس پلیس کو وزٹ کریں گے, آپ کے پوٹینشیل کو اسیس کریں گے اور پوٹینشیل کو اسیس کر کے ہم آپ کی نیڈ کو پورا کریں گے. اس میں کوئی کہیں, اور اس میں اسٹارٹ اپ سے لے کے گرین فیلڈ پروجیکٹ سے لے کے براؤن فیلڈ پروجیکٹس تک سب شامل ہیں. ہم ایس ایم ای سیکٹرز انڈیویجول سے لے کے کارپوریٹ اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تمام تک کو لینڈنگ کرتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ایکویٹی مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ٹریجری بلز ہیں جو کہ ایک طرح سے گورنمنٹ کو لینڈنگ ہے. تو ہمارے پاس پوری باسکٹ ہے. آپ جس طرح کے کسٹمر ہیں, آپ کی جو بھی نیڈ ہے, وہ ورکنگ کیپٹل کی ہے, وہ لانگ ٹرم کی ہے, آپ کو اپنا اکوپمنٹ خریدنا ہے, آپ کو اپنے پریمسز کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اپنے بزنس کی جیوگرافیکل ایکسپینشن چاہیے, آپ کو ریچ کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے, فلیٹ چاہیے, آپ کو کسی قسم کی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, انشاءاللہ ہمارے پاس وہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو آپ کے لیے بیسٹ فٹ ہوگا, ہم آپ کو وہ آفر کریں گے. اور ان سب کے لیے برانچ از دا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ. فرسٹ پوائنٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ برانچ ہے. آپ کو اگر فرض کر لیں کہ وہاں پہ برانچ مینیجر اگر ٹرینڈ نہیں ہے یا فریش ہے اور اس کو اگر نہیں بھی پتا, تو آپ کو وہ فوکل پرسن کے پاس گائیڈ کر دے گا. بالکل صحیح. اور فوکل پرسن خود آپ کو اپروچ کر لے گا اور آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. اچھا, اس میں کوئی سیکٹر آپ کی ہے, سیکٹر فوکس ہے کہ اس سیکٹر میں ہم پیسے دیتے ہیں اور اس انڈسٹری کو نہیں دیتے؟ نہیں. ہم تو, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت اگر میں آپ سے آف دی کف بات کروں, میں گورنمنٹ اسکیمس کو نکال کے بات کروں تو تقریباً 100 بلین کے قریب میرا ایس ایم ای سیکٹر ہے. اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر ہے جس کے تقریباً میرے خیال میں 80-90 بلین کے قریب اس میں انویسٹمنٹ ہے میری. کمرشل جو ہے وہ تقریباً 300 بلین کے قریب ہے. اس کے بعد میرا کارپوریٹ سیکٹر ہے جس میں تقریباً 800-900 بلین کے قریب میری وہاں پہ لینڈنگ ہے. تو یہ میرے پاس اس وقت 1.4-1.5 بلین کی بک بن جاتی ہے جس میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اور لینڈ کیا ہوا ہے بوررز کو, ہماری انڈیویجول بورنگ سے لے کے کارپوریٹ لینڈنگ تک
तमाम सेगमेंट्स हम कवर करते हैं, हमारी कोई तखसीस नहीं है इस रेफरेंस से। वाह, व्हाट अबाउट डिजिटल सेक्टर्स, क्योंकि काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में काफ़ी ग्रोथ हो रही है आईटी सर्विसेज, कंप्यूटर गेम्स मैन्युफैक्चरर, तो डिजिटल सेक्टर पे भी आप लैंडिंग करते हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे इस वक्त जो हमारी एक आसान कारोबार, मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की, मैं जस्ट उसको उससे स्टार्ट कर देता हूँ। वो 1 मिलियन से 5 मिलियन तक उसमें कुछ कोलेट्रल नहीं है, वो टोटल क्रेडिट कार्ड बेस्ड है। आप डिजिटली अप्लाई करते हैं, आपकी नीड असेसमेंट होती है डिजिटली, आपकी तमाम जो चेक्स हैं हमारे, वो हमने सारे पैरामीटर्स सिस्टम में डेवलप किए हुए हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन वॉलंटरीली वहाँ पे इनपुट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से हम आपको असेस करते हैं, और आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में मीट विद कर जाते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन है, तो हम आपको वहीं से आपका लोन अप्रूव होता है और क्रेडिट कार्ड बन के आपके घर पे आ जाता है। तो ये टोटल जर्नी आपकी डिजिटल है। अब जो आपने जैसे बात की कि स्टार्टअप्स हैं या जो गेम्स वगैरह के रेफरेंस है, तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए हमने उसके लिए भी अवेलेबल है हमारी फाइनेंसिंग। 2 तरह के इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपना पैसा कैसे बाहर से पाकिस्तान में लेके आएँ, वो चैनल्स भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और अक्रॉस द इंडस्ट्री इस वक्त ये अवेलेबल है। समटाइम्स हमारे फ्रीलांसर्स इस सबसे बड़ा उनके लिए ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पैसा पाकिस्तान कैसे आएगा। तो आप अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं, उस फॉरेन करेंसी अकाउंट में कोई कदगन नहीं है, आप उसमें से पैसा बाहर दोबारा अपने अखराजात के लिए अगर बाहर आपको भिजवाने हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो भी जा सकते हैं। Really? तो जो कि आपको पता है थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल होता है, लेकिन आप अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं, उसमें से आप पैसा को जिस तरह चाहें आप खर्च करें। उसमें अगर आपकी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी इनवर्ट रेमिटेंस उसमें, तो फिर आपको अपने कुछ रजिस्ट्रेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो कमर्शियल एक तरह से लाइसेंस लेना पड़ता है कि अब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वो 60,000 पर एनम डॉलर की लिमिट है। उससे ज़्यादा फिर अगर आप चले जाते हैं तो फिर आप उसमें आ जाते हैं, फिर आपकी उस तरह से रेमिटेंस हो सकती है। मैं इसके बारे में और समझना चाहता हूँ। ये प्रोसेस कैसा है कि लेट्स से अगर ये प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग का, जो फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट की आप बात जिक्र कर रहे हैं फ्रीलांसर्स के लिए, ये हम डिजिटली अप्लाई करते हैं या फिर ब्रांच? ये डिजिटल, हमें पता है कि जो फ्रीलांसर है उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से उठे और ब्रांच के प्रेमिसेस में जाए और ब्रिक और मॉर्टर में बैठ के अपने अकाउंट फिलिंग करे। तमाम जर्नी आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है, आपकी लाइव पिक्चर वहाँ से होगी, आपके बायोमेट्रिक है वो भी आप अपने वहीं से, अगर आपकी में मोबाइल में अवेलेबल है तो आप वहाँ से बायोमेट्रिक करेंगे, आपकी रेसेस होएगी, हम टोटली BVS नादरा से डाटा आ जाएगा डिजिटली, आपको ब्रांच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चेक बुक, आपका ATM कार्ड आपके घर पर डिलीवर होगा। दिस इज़ फैसिनेटिंग, मुझे नहीं पता था इस बात का। जो गवर्नमेंट की स्कीम आप बता रहे हैं जिसमें विदाउट कोलैटरल लोन मिल रहा है, और ये 50 लाख तक की लिमिट है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बता सकते हैं कि ये स्कीम कितनी बड़ी है, इसमें कोई लिमिटेशंस हैं कि बस इतने लोगों को देना है या नहीं? ये तकरीबन जी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? जी मैं उस तरफ आता हूँ। देखें, कोई भी स्कीम होती है उसका एक क्वांटम तो ज़रूर डिटरमिन करना है, क्योंकि उसको बजट करना होता है गवर्नमेंट ने। टोटल ये स्कीम 100 बिलियन के करीब है। और उसमें से तकरीबन 30% 40% हम 5 मिलियन तक के अंदर का जो लोन है उसके अंदर हम कैटर कर रहे हैं। तो इस स्कीम में एक और मैं आपके नाजरीन के लिए कि ये जो 5 मिलियन तक का लोन है, ये कस्टमर के लिए इंटरेस्ट फ्री है। कस्टमर ने इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बियर करना, कोई मार्कअप नहीं देना। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसका मार्कअप बियर कर रही है। जो 5 मिलियन से बियॉन्ड 30 मिलियन तक है उसमें कोलैटरल रिक्वायरमेंट भी है, और उसमें 3% सर्विस चार्जेस हैं, मार्कअप फिर नहीं है। वाह, सो 5 मिलियन तक आप कह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है? कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास। कौन सी वेबसाइट? आप हमारी बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाएं, www.bop.com.pk पे जाएं, वहाँ पे आप डिजिटल, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रेलेवेंट चैनल। लिंक का नाम क्या है? वो मुझे मगर इस प्रोग्राम का नाम क्या है? आसान कारोबार। आसान कारोबार जी। तो आसान कारोबार आपकी वेबसाइट पे जाएं, आसान कारोबार ढूंढे, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसमें अप्लाई करें। अगर आप कोई कोलैटरल नहीं चाहिए और कुछ भी 5 मिलियन तक आप कह रहे हैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उससे ऊपर अगर आपका बिजनेस है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है?
ڈاکومنٹیشن دیکھیں، اب جب آپ 5 ملین تک کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو آپ کی فیزیبلٹی ہوگی جو آپ فل ان کریں گے. ہمارے سارے وہاں پہ فارمس ڈیزائنڈ ہیں. آپ اپنی پلگ ان کریں گے اپنی انفارمیشن کو وہاں پہ پٹ ان کریں گے اور وہ ساری انفارمیشن وہاں سے آپ سبمٹ کریں گے. اگر کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، جیسے اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر آپ بنا رہے ہیں تو پھر اس کی تھوڑی SECP کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. کچھ فارمز آپ کو وہاں سے سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر وہ فارم آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کو جسٹ اس کا ریفرنس نمبر بھی دے دیتے ہیں تو ہم اس کی SECP کی ویب سائٹ سے وہ خود ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ وہ اگر آپ سول پروپرائٹرشپ ہے اگر آپ کی، تو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو. اپنی بیلنس شیٹ ایک آپ بنوائیں گے جس کو ہم فیزیبلٹی کہتے ہیں. اگلے پروجیکشنس ہیں اگلے 4-5 سال کی، جس ٹینر کا آپ نے لون لینا ہے. یہ اسکیم 5 سال تک کا لانگ ٹرم لون دیتی ہے. اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے کریڈٹ کارڈ کی، وہ تھوڑی سی آپ کو میں بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے، وہ پوس کے تھرو ہے. آپ اس پہ ATM کے تھرو کیش نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کو رنگ فینس کیا گیا ہے پوس کے تھرو. یا آپ اپنے انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور جس ویب سائٹ پہ آپ نے بائنگ کرنی ہے تو آن لائن پرچیز آپ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی ٹریل رہے اور کیش یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اس میں ممنوع ہے. پروسیس کتنا لمبا ہے اور ڈیسیجن کتنی دیر میں آتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے لمبا ٹائم جو آپ کو لگے نا، وہ کیو کی وجہ سے لگے گا، کیونکہ بہت سارے اپلیکینٹس آتے ہیں اس میں. اور وہ کیو مینجمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ اس کو اسیس کرنا ہے ہر لون اپلیکیشن کو. تو یہاں پہ آپ کو کیو سے میں اگر آپ نے آج اپلائی کیا تو 2-2.5 مہینے میں آپ کو رسپانس مل جائے گا کہ آپ کا لون اپروو ہوا ہے، یا آپ سے فردر انفارمیشن چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر لیں گے آپ سے برانچ کے تھرو کہ آپ اس برانچ میں آ کے یہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیں. اس کے اوپر ہمیں فردر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ تمام کرائٹیریاز میٹ وتھ کرتے ہیں اور آپ کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے جو آپ نے سبمٹ کی ہے وہ اتنی سفیشینٹلی ڈیولپڈ ہے کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو یا ہمیں اسیس کرنے میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. اور ہماری اس میں ایک فزیکل ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے، جو ہماری ہمیں وینڈر ہے جو آپ کے پریمسز پہ آئے گا، دیکھے گا کہ آپ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کا پلیس آف بزنس اگر ہے موجود ہے تو وہ موجود ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام کیسا ہے. وہ ساری انفارمیشن کے بعد پھر ہم آپ کی لون کی اپلیکیشن 2-2.5 مہینے میں آپ کی اپروو ہو جاتی ہے. دس از فیسینیٹنگ. کافی میرے لیے کافی زیادہ نئی باتیں، جبکہ میں فائنانس میں کام کرتا ہوں اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ کافی ڈیل کرتا ہوں. مجھے نہیں یہ احساس تھا کہ چھوٹے بزنسز، گرین فیلڈ پروجیکٹس، ڈفرینٹ سیکٹرز، ان سب کو لون مل سکتے ہیں. میرا امپریشن یہ تھا کہ دا بزنس نیڈس ٹو بی رجسٹرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جس میں آپ کے ایسیٹس ہونے چاہیے، اس کا کوئی سرٹن سائز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی پروسیس ہوگا جس کے تھرو وہ اپلیکیشن ہوتی ہے. مگر مجھے ڈر لگتا ہے اس پروسیس میں جانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ کہ لون کس طرح لیا جاتا ہے، اور اس میں ڈر لگتا ہے، سوچ کے ڈر لگتا ہے. تو مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پاسبل ہے، اور نہ صرف پاسبل ہے، گورنمنٹ انسینٹیوز بھی دے رہی ہے ٹو میک اٹ ایزیئر، ٹو میک اٹ چیپر. اور 5 سال کا ٹینیور تو کافی لمبا ٹینیور ہے، کافی لمبا ہے. تو people who want to learn more یا who want to apply for a loan، وہ کس طرح آپ کے ساتھ انگیج کریں؟ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکیمس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ لنک اویلیبل ہے. آپ اس لنک کے تھرو آ کے ڈیجیٹلی اپلائی کریں. ادروائز آپ ہماری برانچ میں وزٹ کریں. ہر برانچ میں اس کے فارمز اویلیبل ہیں. آپ ان فارمز کو فل ان کریں، اس کے ساتھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو لگائیں، تاکہ ہم اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں اویلیبل ہیں اس فارم میں، تاکہ ہم آپ کو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے ساتھ الائن کر سکیں. آپ جب وہ الائن ہو جائے گا تو ہم آپ کو لون، آپ کا جو ہے تمام شرائط جو پوری آپ کر رہے ہوں گے اس کے مطابق آپ کو لون مل جائے گا. اچھا، لاسٹ سوال جو میرے لیے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، وچ از اسٹارٹ اپس اینڈ اسپیشلی اسٹارٹ اپس ان دا ٹیک سیکٹر. ہم نے لون کی بات کی، اس کے علاوہ اور کس طرح بینک آف پنجاب
اسٹارٹ اپس کو اور ٹیک سیکٹر کی کمپنیز کو سپورٹ کر سکتا ہے. ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی جو مجھے جیسا نہیں پتہ تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن ایکسچینج اکاؤنٹس بھی دیتے ہیں, وہ آن لائن بن جاتے ہیں, اور فورن ایکسچینج اکاؤنٹ سے آپ پیسہ سے باہر بھی اسپینڈنگ کر سکتے ہیں, جو کہ آئی تھاٹ کہ پاکستان میں بڑا مشکل ہے, آپ باہر پیسہ نہیں اس میں کر سکتے. تو اینی تھنگ ایلس, بیکاز دس از دا گروتھ سیکٹر اینڈ ویئر یوتھ سارا جو ہے وہ اسی سیکٹرز میں انوالوڈ ہے. وڈ لو ٹو لرن مور. دیکھیں, ہم بینک آف پنجاب خاص طور پہ اس اسٹارٹ اپس کے ریفرنس سے بھی اور خاص طور پہ ٹیک کے ریفرنس سے بھی بہت اپنی رسپانسبلٹی, جسے ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی ریفرنس سے بھی دیکھتے ہیں, وہ پوری کر رہا ہے. جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا, لمس میں ہمارا انکوبیشن سینٹر ہے جس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹارٹ اپس کو انکریج بھی کرتے ہیں, اور اس انکریجمنٹ کے ریفرنس سے اگر ہم اس میں بات کریں کہ ہم انٹرپرینیورس بنانا چاہتے ہیں, بینک آف پنجاب کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو کرنٹ ایرا میں ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اس وقت اس طرح سے نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ تھوڑی اسٹیگننٹ ہے. پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اس وقت اس طرح سے پروجیکٹ جو ہیں پرائیویٹ اس وقت انڈسٹری نہیں لگ رہی, جس کی وجہ سے جابس نہیں کریٹ ہو رہی. جب یہ اسٹارٹ اپس آئیں گے, یہ ینگسٹرز آئیں گے جو ایک اکیلا ایک اسٹارٹ اپ کرے گا, کل کو اس کو ایک ایڈ کے لیے ایک اسٹاف چاہیے ہوگا, کل کو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے, سکسیزفل ہوتا ہے تو وہ پوری کمپنی ڈیولپ کر سکتا ہے. اس وقت سیلف امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ سب سے بڑا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کا, اور خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ایکسپینینشلی کام کر رہی ہے. وہ اپنا آسان کاروبار جیسے میں نے آپ کو بتایا اس ریفرنس سے بھی کام کر رہی ہے, ویمن آن ویل کی بات کرتی ہے, وہ بائکس دے رہی ہے, لیپ ٹاپس دے رہی ہے اس وقت. اس کے علاوہ کسانوں کو, آپ کو آئیڈیا ہے کہ کسانوں کو نہ صرف ہم نے پیچھے ربی کی فصل کے لیے گندم جس میں کاشت کی جاتی ہے اس میں انٹرسٹ فری لون دیا اور چھوٹے کاشتکار کو, بلکہ ابھی اس وقت ہم اسکیمز پہ کام کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ, آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ پہلے آج سے لاسٹ ایئر سے پہلے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ پرچیز کرتی تھی, پرکیور کرتی تھی ویٹ کسان سے, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ پرائس بن جاتی تھی مارکیٹ میں, جس کو اناؤنس کرتی تھی باقاعدہ گورنمنٹ, اور اس کے بعد تمام کسانوں سے وہ پرکیور کرتی تھی جتنے اس کے ریزروس اس کو چاہیے ہوتے تھے. لاسٹ ایئر سے آن ورڈ یہ ختم ہو گیا. اب گورنمنٹ آف پنجاب یا کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ویٹ پرکیور نہیں کرتی, اب اوپن مارکیٹ ہے. تو اوپن مارکیٹ میں اس وقت جو کاشتکار ہے اس پہ تھوڑا پریشر ہے پرائس کا, کہ پرائس اس کو وہ فیچ نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ کا رول ختم ہو گیا. تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے ان کے ایڈس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے کہ کسان سے ہم کس طرح کارپوریٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کریں کہ کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہو بائنگ میں, تاکہ ویٹ پرائس جو ہے وہ تھوڑی اسٹیبلائز ہو اور اس کا جو نوز ڈائیو ہے وہ ختم ہو سکے, اس کو روک سکے. تو اس وقت ہماری ہر طرف کوشش یہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی, اور خاص طور پہ بینک آف پنجاب کے رول کے حوالے سے کہ ہم اس میں ایڈ کریں گورنمنٹ آف پنجاب کو, کہ جس طرح سے بھی ہم اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلائز ہو, بوسٹ ہو, اور اس کے اوپر اپنے اسٹیبلائز بھی ہو تاکہ اس کے اندر امپلائمنٹ جنریشن ہو سکے. تھینک یو اعجاز صاحب, دس از فیسینیٹنگ اینڈ ویری کمینڈیبل, بیکاز نارملی پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں یہ کرٹیک رہتی ہے کہ بینکس جو ہے وہ لینڈ آؤٹ نہیں کرتے, زیادہ پیسہ گورنمنٹ بانڈز میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے یہ سن کر بڑا خوشی ہوئی کہ جو رول ایک آپ پلے کر رہے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دا گروتھ آف پرائیویٹ سیکٹر, اور جس وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ناٹ اسٹیپ ان اینڈ ڈو ایوری تھنگ آن اٹس اون. ایک وائبرنٹ پرائیویٹ سیکٹر بڑا ضروری ہے جس میں لوگ خود پرائیویٹ انٹرپرائزز گرو کریں اور وہ جاب کریٹ کریں اور وہ اپرچونیٹیز بنائے, نہ صرف اپنے لیے اوروں کے لیے. اور اس میں جو آپ کا یہ رول ہے کہ ٹو پرووائڈ کریڈٹ at easy terms across different sectors, across different businesses, I think that will help Pakistan a lot. So as a Pakistani, I'm really delighted to hear about all of that stuff, and Allah aapko aur kamyabi de. And I as a Pakistani, as I said, I'm very happy to hear about all of these initiatives. So thank you for your time, for sharing this. Thank you for having me. My pleasure.